بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع مطابقت کا عنوان ہے۔ مطابقت کے حوالے سے جو سالانہ امتحان ہے اس میں معروضی میں 3 سے 4 نمبر کے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، اور مطابقت کے سوالات کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں یہ تو جب ہم جو معروضی کے پیپرز ہیں سابقہ وہ جب ڈسکس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کچھ یہاں بات کریں گے آج اور کچھ وہاں بات ہو جائے گی، تو بہتر انداز میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور مطابقت سے جو معروضی کے سوالات ہیں وہ اس حصے میں پوچھے جاتے ہیں جہاں پہ حروف کی اقسام یا حروف کے استعمال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سوالات معروضی کے پوچھے جاتے ہیں۔ مطابقت اور حروف کے استعمال کو لے کے کل 5 نمبر کے معروضی سوالات جو ہیں وہ 12ویں جماعت کے معروضی کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطابقت میں کیا کچھ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، تبھی ہم جو ہے وہ مطابقت کے حوالے سے پوچھے جانے والے معروضی کے سوالات کو بہتر انداز میں حل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مطابقت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں مطابق ہونا، موافق ہونا یا برابر ہونا۔ یعنی مطابقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسا ہونا، ایک دوسرے سے مماثلت رکھنا، ایک دوسرے کے مماثل ہونا، ایک دوسرے سے مطابقت رکھنا، موافق ہونا وغیرہ۔ لیکن قواعد کی روح سے فعل کی اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ، اور علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کے تعلق کے بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ قواعد کی روح سے جو ہے وہ مطابقت یہ ہے کہ فعل کی اپنے فاعل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ، صفت کے اپنے موصوف کے ساتھ، اور علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت یا تعلق کے بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو فعل ہے وہ کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، صفت کیا ہے، موصوف کیا ہے، اور علامت اضافت کیا ہے۔ فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے کو جو کسی بھی زمانے میں ہوا ہو، چاہے وہ ماضی میں، چاہے حال میں، چاہے مستقبل میں، تو اسے فعل کہتے ہیں۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مفعول جس پر کوئی کام کیا جا رہا ہے۔ صفت ہم خوبی کو کہتے ہیں، خوبی اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ موصوف جس کی وہ خوبی بیان کی جا رہی ہو۔ علامت اضافت کی یہ علامت اضافت کہلاتی ہیں، اور مضاف کے ساتھ جو ہے، مضاف کہتے ہیں جس کے لیے علامت اضافت کا استعمال کیا جائے، وہ شے، تو وہ اسم جس کے لیے علامت اضافت کا استعمال کیا جائے۔ تو یہ علامتیں جو کے وغیرہ کی ہیں، یہ جس کے لیے بھی استعمال کی جائیں گی وہ مضاف کہلائے گا، اور اس کو مضاف علیہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اردو میں جو ہے وہ جملہ جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ کیونکہ جو معروضی کے سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ دراصل جملوں کی صورت میں ہی ہوتے ہیں۔ مطابقت کے حوالے سے جو معروضی کے سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ جملوں کی صورت میں ہی ہوتے ہیں،
اور ان جملوں میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فعل کی اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ نسبت ہے کہ نہیں ہے، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ نسبت ہے کہ نہیں ہے، اور علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح ہم پھر دیکھتے ہیں کہ مطابقت ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 33 سے جو لائنیں ہماری رہ گئی تھیں۔ تو اس میں آگے کہا گیا ہے کہ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت اپنے موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت اپنے مضاف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ مثلا ان جملوں پر غور کیجئے، ماں چلی گئی، بیٹا چلا گیا۔ یہ کچھ جملے ہیں 6 کے قریب جو دیے گئے ہیں۔ ماں اور بیٹا دونوں چلے گئے۔ علم انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ علم اور نیک چلن انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ لڑکی نے پانی پیا، لڑکے نے کہانی پڑھی۔ اب یہ تمام جملے جو ہیں وہ مطابقت میں ہیں، موافق ہیں، برابر ہیں۔ اور کس حوالے سے برابر ہیں؟ فعل، فاعل، مفعول، صفت اور موصوف اور علامت اضافت اور مضاف علیہ کے اعتبار سے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اردو میں جو جملے بنتے ہیں ان میں کس طرح سے فعل، فاعل، مفعول کا خیال رکھا جاتا ہے، کس طرح سے صفت اور موصوف کا، اور کس طرح سے علامت اضافت اور مضاف علیہ کا۔ پہلے ہم اگر دیکھیں تو جملے کی ساخت دیکھ لیتے ہیں۔ جملے میں جو ہے وہ اردو میں جو جملے بنائے جاتے ہیں ان میں جو ترتیب ہوتی ہے فعل، فاعل، مفعول کی، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ فاعل پہلے آتا ہے جملے میں، اس کے بعد مفعول آتا ہے اور اس کے بعد فعل آتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اردو میں جملے کی جو ساخت ہے وہ انگریزی کی نسبت تھوڑی سی بدل جاتی ہے، کیونکہ انگریزی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے فاعل آتا ہے، اس کے بعد فعل اور پھر مفعول۔ لیکن اردو میں ہم جیسے پہلے بات کر چکے ہیں کہ جملے کی جو ساخت ہے، جو ترتیب ہے وہ بدل جاتی ہے، اور فاعل پہلے آتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مفعول اور آخر میں فعل۔ جیسے میں ایک جملہ بولتا ہوں، امجد نے اردو کی کتاب پڑھ لی ہے۔ اب اگر اس جملے میں ہم دیکھیں تو امجد جو ہے وہ فاعل ہے، اور مفعول جو ہے اس میں کتاب ہے، اردو کی کتاب، اور پڑھنا جو ہے وہ فعل ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہم بولتے ہیں، ناصر نے کاشتکاری کر لی ہے۔ اب اگر ہم اس جملے میں دیکھیں تو ناصر جو ہے وہ فاعل ہے، کاشتکاری کرنا جو ہے وہ فعل ہے، اور اس میں مفعول نہیں آیا۔ تو اس طرح سے اردو میں جملے بنتے ہیں۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں، اور یہ میں بات کرتا چلوں یہاں پہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جملوں میں تینوں چیزیں ایٹ اے ٹائم موجود ہوں۔ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، فعل فاعل یا فعل مفعول، اور بعض دفعہ تینوں بھی ایک ساتھ آ سکتے ہیں، جس طرح سے ہم نے پہلے ایک جملہ پڑھا۔ تو یہ تعلق جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدلتا رہتا ہے، لیکن جو ترتیب ہے جملے کی اور جو الفاظ کی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امجد نے اردو کی کتاب پڑھ لیا ہے، تو اور یا ناصر نے کاشتکاری کر لیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو وہ جو فعل، فاعل، مفعول کی جو آپس میں موافقت ہے، مطابقت ہے، وہ بدل جائے گی۔ اس کے بعد ہم اگر صفت اور موصوف کی مثال دیکھیں تو ہم یہ مثال دیتے ہیں اکثر کہ نعمان بہت ذہین ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعمان جو ہے اس میں موصوف ہے، اور اس کی صفت یہ بیان کی جا رہی کہ وہ ذہین ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نعمان بہت ذہین ہے تو یہ جملہ درست ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ علامت اضافت کے حوالے سے اگر ہم مثال دیکھیں تو، اور اس میں مضاف کی مثال دیکھیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ امجد
کی گاڑی ہے، اگر ہم لکھ دیں کہ یہ امجد کا گاڑا ہے تو یہ جملہ جو ہے وہ موافق نہیں ہوگا، مطابقت میں نہیں ہوگا، اور یہ برابر نہیں ہوگا مضاف اور مضاف علیہ کے اعتبار سے یا علامت اضافت اور مضاف کے اعتبار سے۔ اس لیے جملے کا درست ہونا یہ ضروری ہے کہ جو ہم گاڑی کی بات کر رہے ہیں اس میں جو کا کی کے یہ نسبت استعمال کی گئی ہے امجد کے اعتبار سے، امجد کی گاڑی ہے، یا ہم کہتے ہیں امجد کا گاڑا ہے، تو یہ دیکھیں یہ جملہ جو ہے وہ خراب ہو کے وہ ٹھیک نہیں ہے گرامر کے اعتبار سے۔ تو اس طرح ہم جو ہے وہ جب جملے ہم بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے فعل فاعل مفعول کے اعتبار سے ترتیب میں ہو، مطابقت میں ہو، موافقت میں ہو، موافق ہو، برابر ہو، مطابق ہو، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صفت اور موصوف کے اعتبار سے، اور پھر مضاف اور اضافت کے اعتبار سے جملوں کو ہم ایک دوسرے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 33 پہ جو 6 مثالیں دی گئی ہیں، اگر ہم انہی کو دیکھ لیں اور ہم یہ کہیں جو پہلی مثال ہے جس طرح سے ماں چلی گیا، بیٹا چلی گئی، تو کیا یہ جملہ درست ہوگا، موافق ہوگا، مطابق ہوگا؟ تو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ جملہ غلط ہوگا۔ اصل جملہ یا ٹھیک جملہ یہ ہوگا کہ ماں چلی گئی، بیٹا چلا گیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو مذکر مؤنث کے اعتبار سے ماں اور بیٹے کے جو مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے موافق ہونا ہے، مطابق ہونا ہے، وہ ٹھیک ہوگا تو جملہ ٹھیک ہوگا۔ یہاں ماں اور بیٹا دونوں چلے گئے، اگر اس ہم جملے کو دیکھیں تو یہاں پہ جمع ہے، تو اسی کی مناسبت سے اگر ہم یہ کہیں کہ ماں اور بیٹا دونوں چلا گیا تو وہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ چلے گئے کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو جملہ درست ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں یہاں جو جملے لکھے ہیں، علم انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے، اگر ہم یہ لکھیں کہ بھئی علم انسان کا درجہ بڑھا دیتی ہے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ علم انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے، یہ درست جملہ ہوگا۔ علم اور نیک چلن انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، اب دو چیزوں کا استعمال ہوا ہے تو پھر جمع کا صیغہ آگے کہ انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ لڑکی نے پانی پیا، اگر ہم کہیں کہ لڑکی نے پانی پی تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ لڑکے نے کہانی پڑھا اگر ہم لکھیں تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جو درست جملہ لکھا گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے لڑکے نے کہانی پڑھی۔ تو اس طرح ہم جو ہے وہ جو یہ قواعد کے حوالے سے جو موضوع شامل کیا گیا ہے 12ویں جماعت کی کتاب میں، اور اس میں سے جو 3-4 جو ہے وہ معروضی کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اگر ہم اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں تو ان 3-4 جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کو ہم درست کر سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک جو مطابقت ہے وہ اردو کی جو 12ویں جماعت کی کتاب ہے سرمایہ اردو، اس کے صفحہ نمبر 33 پہ موجود ہے، اور صرف 5 سے 6 لائنیں اس کی ہیں، تو وہ اگر ہم پڑھ لیں تو ہمارا یہ ٹاپک ہمیں کلیئر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے گرامر پر عبور ضروری ہے، جو آپ کو 9th 10th اور 7ویں 8ویں میں بھی کروائی گئی ہوگی، اور آسان گرامر ہے، لیکن کیونکہ ہم رٹا لگانے کے عادی ہیں، سمجھنے کے عادی نہیں ہیں، کانسیپٹ کلیئر کرنے کے عادی نہیں ہیں، تو ہمیں اب بہت سے ٹاپک یاد ہی نہیں ہوں گے، تو ان کو یاد کر کے ہم جو ہے وہ مطابقت کے سوالات کے بہتر حل کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ ان 6 لائنوں کو۔ مطابقت کے معنی ہیں مطابق ہونا، موافق ہونا یا برابر ہونا، لیکن قواعد کی روح سے فعل کے اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ، اور علامت اضافت کا کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کے بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت اپنے موصوف کے ساتھ، اور علامت اضافت اپنے مضاف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ مثلا ان جملوں پر غور کیجیے: ماں چلی گئی، بیٹا چلا گیا، ماں اور بیٹا دونوں چلے گئے، علم انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے،
علم اور نیک چلن انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ لڑکی نے پانی پیا، لڑکے نے کہانی پڑھی۔ یہ جملے تھے اور یہ ساری عبارت تھی جو کتاب کے صفحہ نمبر 33 پہ موجود ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک جو ہے جو دوبارہ پڑھایا گیا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔